دراصل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارے دلوں کے تقوی کو دیتا ہے۔ سوال یہ اٹھے گا کہ ہر سال ہم آپ قربانی کرتے ہیں، لیکن اس قربانی سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ قربانی دراصل آیا کیوں اور ہمیں کیا درس دے کے جا رہا ہے؟ کیا وہ قربانی کا جذبہ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے کہ نہیں؟ اس پر ہم تو غور کریں۔ اب دیکھیے کہ جو قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے آزمائشوں سے گزری ہے، کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں بچپن سے جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر موڑ پر آزماتا رہا۔ دراصل یہ قربانی پوری فیملی کی قربانی ہے۔ آپ دیکھیے جب حضرت حاجر رضی اللہ عنہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اور اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو جا کر کے صحرا میں چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ دیا تو چھوڑنے کے بعد چند دودھ اور پانی کا مشکلہ دے کر کے چلے گئے۔ اب جا رہے ہیں تو ان کی بیوی پوچھ رہی ہے کہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی بیابان میں کوئی دکھ نہیں رہا۔ تصور کریے، اس سین کو اپنے ذہن میں لائیے۔ یعنی ہم نے سنا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی گھر نہیں، ایک بندہ دکھ نہیں رہا، تن تنہا ایک چھوٹے سے بچے کو ایک عورت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ بیوی پوچھ رہی ہے اس کی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ 3 مرتبہ جب پوچھا، کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو پھر اس بیوی نے کہا، اس عورت نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی اللہ ہمارا کام صاف ہے۔ اب ذرا سوچیے، ہم اپنی بیوی کو لے کر کے جائے اور صحرا میں چھوڑ دیں جہاں کوئی آدمی نہیں دکھ رہا، ہزاروں ہزار کلومیٹر جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے کوئی نہیں دکھ رہا، آپ اپنی بیوی کو صحرا چھوڑ دیجیے، آپ چھوڑ سکیں گے؟ نہیں۔ کیا آپ کی بیوی رہ سکے گی؟ نہیں۔ کیا ایک عورت کی قربانی نہیں ہے؟ کیا ایک عورت کی یہ قربانی اللہ کے حکم پر نہیں ہے؟ کیا آج کی عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری ماں اس طریقے کی ہو سکتی؟ اتنا ان کا مضبوط ایمان ہو سکتا ہے؟ تن تنہا چھوڑ دی۔ اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دی گئی قربانی، چاہے وہ جس چیز کی، اللہ کو، اللہ کی رضا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے کر کے رکھے۔ اور کیا اجر اللہ نے دیا ان کی اس قربانی کا ذرا سوچئے۔ اگر وہ ایسا معاملہ نہ ہوتا تو شاید مجھ کو آپ کا زمزم پانی نہ ملے۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے طریقے ہیں۔ ایک ایسا پانی جاری ہوا، پوری واقعی کا پڑھتے تھے تو قیامت تک ہے عظیم پانی، اس کی کتنی فضیلت ہے حدیث میں۔ ایک دوسرا، صفا مروہ پہ جنہوں نے چکر لگایا، بچہ بہت چھوٹا، ماں دوڑ رہی ہے، کیوں؟ بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پیاس سے بلک رہا ہے بچہ۔ کوئی دکھ جائے، یہ ماں کا کلیجہ ہو سکتا ہے، کوئی دکھ جائے کہ میرے بچے کو پانی پلا، کوئی تو ہو۔ یہ قربانی اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کو اکبر۔ رہتی دنیا تک اللہ نے نشانی بنایا کہ جو کوئی بھی حج عمرے کے لیے جائے گا اس کے لیے صفا مروہ کی صحیح جو ہے یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ دیکھ رہے ہیں اجر دیکھیے، اجر دیکھیے۔ پھر اب آئیے ابراہیم علیہ السلام، کیسی ان کی زندگی بچپن سے جوانی آئی، اللہ اکبر، اللہ ہمارا 80 سال تک اولاد مانگتے رہے،
بعض اسرائیلی روایتوں میں 100 سال کی 80 سال کے جب ہوئے اور اللہ نے اولاد سے نوازا تو اسماعیل علیہ السلام سے نوازا. اب اللہ کے لیے قربانی مانگنا ہے جو ہمیں چھوڑ دو. اب بولی کون ایسا باپ کر سکے گا اللہ کی قسم. باپ کے کلیجے کی چھری چل جائے گی. یعنی اتنی محنتوں اتنی آنکھوں کے بعد اتنی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا ہوا ہے, اس بیٹے کے تعلق سے رب کہنا اب جا کے اسے چھوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ سورہ صفات سورہ 37 آیت نمبر 102 پڑھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ فلما بلغ معه السعي اللہ اکبر کبیرہ. جب بچہ بڑا ہو گیا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر بلوغت کو پہنچ گئے, کیا حکم ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے اسماعیل علیہ السلام, قال یا بنی انی ارا فی المنام, میرے بیٹے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تیری کیا رائے ہے بیٹے؟ کتنی بڑی آزمائش آ گئی. 80 سال کے بعد جو اولاد ہو رہا ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم اب اس کو ذبح کر, اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے. یہ بھی نہیں کہ کوئی بھی ذبح کر دے, نہیں, آپ کو اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ, آپ کو کرنا ہے. سن کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سوچے کیسا دھکا ہوگا. اور طریقہ کس بات آسان نہیں ہے بول کے نکل جانا. یہ دین جو ہے نا عمل مانگتا ہے, عمل قربانی مانگتا ہے. یہ کیسا باپ کا کلیجہ کیا ہم ذرا سوچے. کھڑا نہیں خواب کا, لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اور باپ کا طریقہ دیکھیے, بیٹے سے باپ بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے. آج یہ چیز ختم ہو گئی, باپ بیٹے سے مشورہ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ آج ہم سوشل میڈیا کے ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر بیوی بغل میں بستر پر سوئی ہوئی ہے تو شوہر واٹس ایپ سے پوچھ رہا ہے اس کے حال کو یا اس کے کسی کام. لیکن کتنی دوری آتی ہے. شاید آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا ایسا کچھ. بغل میں بیوی بستر پر, اتنے قریب ہے بیوی, لیکن پوچھ رہا ہے شوہر کوئی ضروریات کو. جب بیوی پوچھ رہی ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے سے, اور اگر وہ کچھ بول رہی ہے بیوی تو کان پر ہے, نگاہ موبائل پر, اور اگر وہ بول رہی ہے کہ ادھر دیکھ کے سنیے ذرا, تو انسان کہتا ہے سننے کے لیے کان چاہیے, دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ حالات ہے. فانظر ماذا ترى, بیٹے تیرا کیا خیال ہے ذرا بتا. ذرا رکیے یہاں, میرا ایک سوال ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام انکار کر دیتے, نہیں اب سجا I will not accept, میں نہیں مانتا, کیا ابراہیم علیہ السلام اس کام کو نہیں کرتے؟ کرتے. لیکن دراصل باپ بیٹے کو بھیڑ میں پہچان لیتا ہے, اور باپ کو پتا تھا کہ میرا اپنے بچے کو, اس فرما بردار بچے کو جب میں کہوں گا نا میرا بیٹا اس کو مان لے گا. دراصل بیٹے کو حکم الہی کی اطاعت پہ شامل کرنا تھا. دیکھ لیا کہ بیٹے کو شامل کرنا ہے, کہ دیکھ دنیا کو دکھانا ہے کہ اولاد ہو تو ایسی ہو. میں آپ کو بتاؤں یہاں پر پھر ایک عورت کی قربانی آپ دیکھیے کیسی تربیت کی ہے بچے کی. اللہ ایک ماں نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی, ایک صحرا میں اکیلے تن تنہا, کتنا فرما بردار بنایا ہے باپ کا اور باپ کے رب کا. اللہ کیا بول رہے ہیں بیٹا, بیٹا کیا بول رہا ہے؟ قال یا ابی فل ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر ڈالے. کیوں؟ کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. یہ نہیں بس خواب دے دیا خواب کی بات نہیں, نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. کہہ رہا ہے بچہ 13 سال کا بچہ بعض روایت میں آیا 13 سال کے تھے اسماعیل علیہ السلام. کر جائیے ابو جان, بنانا نہیں ہے. اور کیا کہہ رہا ہے بیٹا؟ سدا جتونی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابو جانا آپ مجھے بے شک صبر کرنے والا پائیں گے. تربیت دیکھیے اولاد کی کتنی زبردست ہے.
ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. ابو جان آپ صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی ایک باپ, بوڑھا باپ, 80 سال کا باپ, اللہ نے اسے قربانی مانگی کا کیا مانگی ہے کہ اس بڑھاپے کے سہارے کو دے دیں. ایک تیرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے نا, اے ابراہیم اس لاٹھی کا رب کا مطالبہ ہے. باپ کے لیے کیا چاہیے؟ ایک اکلوتی اولاد, ایک اولاد, بڑھاپے کا سہارا وہ اولاد. اللہ کہہ رہے ابراہیم اس بڑھاپے کے سہارے کو تجھے مجھے دینا ہے. دیگا اللہ کے لیے ابراہیم, اللہ بڑھاپے کے سہارے کو دے دے. اور بیٹا دیکھو کتنا کمال ہے. باپ تو باپ ہوتا ہے, نبی ہو کیا باپ تو باپ ہے نا. اللہ کو پر بیٹا اسماعیل جو ہے باپ کو دلاسا دے رہے. لیکن بات اللہ کو پتا ہے باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹے بھی اپنے فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کر پاتا. ایسا ہوتا ہے. باپ اگر بوڑھا ہو گیا نا, 80 سال 90 سال 70 سال کا باپ ہو جاتا ہے تو بچے سے چاہ کے بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا. لیکن بیٹا کتنا نہیں کر رہا. بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے کہ ابو جان آپ دلجوئی کر رہا کیونکہ حکم بہت بڑا ہے. ایک قربانی کا جو مطالبہ ہے اللہ کا بہت بڑا ہے. ابو جان سمجھا رہا ہے بیٹا ابو جان گھبرائیے گا نہیں, دل چھوٹا نہ کریے گا. آپ مجھے ابو جان صبر کرنے والا ہے. ایسا نہیں کہ میں تڑپوں گا, میں چیخوں گا, میں چلاؤں گا اللہ کے اس حکم پر. اللہ اکبر. دیکھیے بیٹا باپ کی دلجوئی کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ بیٹے کو بھی باپ سے بات کرنا چاہیے. نہیں پتا چلا کیونکہ بعض اوقات باپ فیلنگ ایکسپریس نہیں کر پاتا. اس لیے بیٹے کو چاہیے کہ بوڑھے باپ سے بوڑھے باپ کا خیال پوچھے, نہ کہ بوڑھے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دے, نہ کہ بوڑھے باپ کو اکلوتا کسی روم میں اگر گھر میں کسی کونے میں جیسے سڑ کر مر رہا ہے ایسا نہ چھوڑ. دلاسا دے رہے ہیں اپنی باپ نبی ہے اللہ اکبر, لیکن بیٹا دلاسا دے. اور دیکھیے کیا پتہ چلے صبر کا مادہ باپ بیٹے میں دیتا ہے. اللہ کے حکم پر صبر کرنے کا مادہ جو ہے باپ بیٹے کا کتنا زیادہ ہے. اور دیکھیے گہرائی کو کرتے چلے جائیں شاید. اللہ کی قسم آپ سوچئے کون ایسا دنیا میں آدمی ہوگا جو اللہ کی اتنی زیادہ پاک ماننے والا. کون دنیا میں ایسا؟ آپ سوچئے گھر سے نکال دیے گئے بچے تھے. ابراہیم کے باپ آزر کیا کہہ رہے, اس کو آگ میں پھینکو, جلاؤ اس کو. اور کیا کہہ رہے, گھر سے نکل جا. ابراہیم چپ چاپ گھر سے نکل گئے, کچھ بولا نہیں, گھر سے نکل گئے. پھر بھی باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. کتنے فرمانبردار بیٹے ہیں, چپ چاپ نکل گئے. دیکھو اللہ نے اس قربانی کا اجر ان کو کیا دیا ہے کہ جب وہ باپ بنے ہیں, ایک وہ باپ تھا آزر نے بیٹے کو کہا ابراہیم کو کہ گھر سے نکل جا. ابراہیم نکل گئے, جانے کو تیار ہے. جب ابراہیم باپ بنے ہیں تو ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو, بیٹا اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑنے کو تیار ہے. تیرے باپ نے اللہ کے لیے گھر کو چھوڑ دیا, اس بت پرست قوم کو تیار کیا تھا تیرے باپ نے اللہ کی خاطر. میرے بیٹے کیا تو اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ بیٹا تیار ہے. اس کو کہتے ہیں قربانی میں, یہ قربانی کا جذبہ ہے باپ بیٹے. میں آپ کو بولوں آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نبیوں کو غیب کا علم کہتے ہیں نبیوں کو ولیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا کیا کمال ہے, اسماعیل علیہ السلام کا کیا کمال ہے؟ کیونکہ ابراہیم کو غیب کا علم تھا, ان کو یہ پتا تھا کہ میں
جب بیٹے کو ذبح کرنے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ جنت سے دمبا بھیج دے گا. جب یہ پتا تھا اور بیٹے اسماعیل کو پتا تھا کہ ابا جب میرے ذبح کریں گے تو اللہ کو دمبا بھیج دے گا, تو پھر مجھے بتاؤ قربانی نہیں کہا. قربانی کی روح کو لوگوں نے نکال لیا. جس ظالم نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے علاوہ غیروں کو غیر کا علم ہوتا ہے, اس نے قربانی کی روح کو چھین لیا. اس نے ابراہیم کی قربانی کو ضائع کر دیا, اس نے اسماعیل کی قربانی کو ضائع کر دیا. رب کعبہ کی قسم ہے, ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آسمان میں زمین میں غیب کو کسی غیب کی خبر کسی کو نہیں سوائے الا اللہ, اللہ کی اللہ. اور ظالموں نے کہا کہ نبیوں کو ولیوں کو پیروں کو پتہ نہیں کس کو غیب کی. قربانی کی روح آپ نے چھینی دی. اس کا مطلب قربانی سے آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں. عظیم قربانی اس باپ بیٹی کے باپ. اور پڑھتے جائیے قرآن مجید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں سورہ 26 کی آیت نمبر 69 آگے پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بتائیے, ان کے واقعے کو بتائیے, ان کے کارناموں کو ذکر کریے لوگوں کے سامنے. جب قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے اذ قال لأبیہ وقومہ, پہلا سوال ما تعبدون, میرے ابو جان اور اے میری قوم کے لوگوں, ما تعبدون, تو میری فرسٹ کوسچن وہ پوچھتے ہیں ما تعبدون, کس کی عبادت کرتے ہو تم, کس کو پوجتے ہو, کس کی پرستش کرتے ہو. قوم نے جواب دیا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. قوم نے کہا ابراہیم ہم اپنے ان بڑے اصنام جو ہے یہ صنم کی جمع ہے. صنم مانے جو پتھر مورتی, پتھریوں سے مورتیوں کو جو بنایا جائے, لکڑیوں کو توڑ کے بنایا جائے, صنم. ہم ان کی عبادت کرتے ہیں ان عظیم بتوں کی. یہ کافی نہ جواب. سوال کیا تھا ماتا بت کس کی عبادت کرتے ہو, کہنا تھا ہم ان کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں. لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے, جب ایک آدمی شرک میں ملوث ہوتا ہے نا, اور شرک کے اندھیروں میں جب وہ ڈوبا رہتا ہے اور توحید کا چراغ کو اس کو دکھانے آتا ہے تو اس توحید والے کو غلط سمجھتا ہے. اور غلط سمجھ کر کے گھمنڈ میں چور ہو کر کے اس توحید والے کو حقیر سمجھ کے کہتا ہے کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں, تم کیا کرو گے. انہوں نے یہی کیا. انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما, ہم ان بڑے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. جواب ہو گیا تھا, لیکن آؤٹ آف بوسٹ, آؤٹ آف ایروگنس, گھمنڈ کے طور پر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہی نہیں ابراہیم بلکہ فنظل لها عاکفین, ہم تو مجاور بن کے بیٹھے ہیں ان عظیم بتوں پر. ہم ان سے بھی عبادت نہیں کرتے بلکہ دن رات مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان بتوں پر. اللہ اکبر. پتا کیا چلا, یہ مجاوری کا سسٹم بہت پرانا ہے. یہ بتوں پر, قبروں پر مجاور بن کے بیٹھے رہنا بہت پرانا ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, تم کسی کوئلے کی چنگاری پر بیٹھ جاؤ, دہکتے ہوئے انگارے پر بیٹھ جاؤ, اور وہ دہکتا ہوا انگارہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے اور اس جلن کی اثر تمہارے جسم تک پہنچ جائے. محمد رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی مجاور بن کے کسی جگہ بیٹھے, کسی قبر پر بیٹھے. اتنی صاف یہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جس کی داڑھی, جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں, وہ بیٹھ کر کے ہندو کی عورتوں کو اور مسلمان کی عورتوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے, چھو کے آشیرواد دے رہا ہے. یہ مجاوری کا سسٹم آج کوئی نہیں پرانا ہے. یہ جس کو ایک وقت نماز کی پرواہ نہیں, جو مزار میں بیٹھ کر کے کھیلی ٹھوک رہا ہے, جو مزار میں بیٹھ کر کے سگریٹ پی رہا ہے, جو مزار میں بیٹھ کر کے پان کو تھوک رہا ہے, ایسے ذلیل لوگ, اس طریقے گمراہ لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہیں. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. یہ مجاوری کا سسٹم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال هل يسمعونكم استغنون. تین باتیں پوچھی ابراہیم علیہ السلام نے.
کہ تم جب پرستش کر رہے ہو هل يسمعونكم إذ تدعون، ان کو جب تم پکارتے ہیں تو یہ سنتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو غور کرتے ہیں قرآن کے لہجے پہ غور کرتے ہیں اور سنتے جاؤ اور شرماتے جاؤ اور اپنے عقیدے کو بدلتے چلے جاؤ. کہاں قال هل يسمعونكم إذ تدعون، جب ان کو پکارتے ہیں تو یہ سنتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام جانتے نہیں تھے، بچپن سے جانتے تھے بتوں کو پوچھتے پھر پوچھتا کیوں تھا؟ دراصل ان سے اعتراف کرانا تھا، ان کو احساس دلانا تھا کہ کس گمراہی میں تم پڑے ہوئے او ينفعونكم او يضرون، کیا تمہیں یہ کوئی نفع یا نقصان بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ یعنی جو تم ان ہاتھوں سے تم نے بنایا ہے تو تم پوچھتے ہو یہ تم کو پکار سنتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ وہ جانتے تھے نہ یہ ہماری پکار سنتے ہیں، نہ یہ ہمارے بلاوے کو سنتے ہیں، نہ یہ ہمیں کوئی نفع دیتے ہیں، نہ کوئی نقصان دیتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کہا؟ ابراہیم سن لو بات، یہ سب باتیں ہم کو مت سمجھو، سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، پکارتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ سب نہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اے ابراہیم ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا، ہم ان کو یہی کریں گے. آج آپ کسی سے بولیے ہو میرے بھائی آپ یہ ڈونڈے تیجے تلسمے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ وہ جانتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، جیسے قوم ابراہیم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کیا کہا؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے کرتے پایا، ہم بھی یہی کریں گے. کیا ہمارے باپ دادا میں حافظ علماء نہیں تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا میں لوگوں کے پاس کوئی چیزیں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس دلائل نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اسی دلائل کا تو مطالبہ کر رہے ہیں، تو دلیل کو دیکھ دکھاؤ. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید سورہ فاطر میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ قبروں کے اندر ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں کے اندر ان کو تم سنا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سورہ احقاف کے اندر نمبر 5 میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس شخص سے بڑا گمراہ آدمی کون ہوگا جو ایسے کو پکارتا ہے جو قیامت کی صبح تک ان کی پکار کی جواب نہیں دے سکتے اور ان کی دعاؤں سے غافل ہے. اس سے بڑا غافل کون ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام اس کو پکارتے ہو، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ جواب دیتے ہیں، نہ یہ کوئی نفع نقصان کا تمہارے مالک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کیا کہا؟ باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے، میرے باپ دادا کنڈا چلیسما کرجا آخری بت کرتے تھے، ہم بھی کریں گے. سنو محمد رسول اللہ کے روحانی باپ نے کیا کہا، امام الانبیاء نے کیا، امام الانبیاء کے باپ نے کیا کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو، میرے قوم کے لوگوں سن لو، میرا تم سے، تمہاری بتوں سے اور تمام تر تمہارے باطلانہ معبود سے میرا بیزاری کا اظہار. ہاں ہاں تم اور تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، وہ گمراہ تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین اللہ. بڑی عجیب بات ہے. اصل میں دشمن ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں، دشمن بھی ابراہیم علیہ السلام نہیں، لیکن ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ بت میرے دشمن ہے. اور یہ بڑا جملہ میں یہ ہے، گہرائی سنتے. دشمن ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ بت میرے دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، سورہ احقاف آیت نمبر 6، سورہ بقرہ، سورہ مریم پڑھی. اللہ نے کہا جن جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جتنی محبت کرتے تھے، جتنی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، یہ لوگ دنیا میں قیامت کے دن ان کو سامنے لایا جائے گا، وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، یہ سب مل جائیں گے، دشمن بن گئے نا. یعنی جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جن کو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ سب کے سب تمہارے کل قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. یاد رکھو، تم نے جن کو پکارا ہے سب کے سب دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں. کہا میں کس اللہ کی عبادت کرتا ہوں؟ کہا الذی خلقنی فہو یہدین.
کہہ رہے میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے ہدایت پر رکھا، جس نے مجھے ہدایت دی، اللہ نے بلا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں تم نے ان معبودوں کو تم نے بنایا ہے، ان باطلانے معبودوں، ان کی آنکھ کان ناک ہاتھ پیر تم بناتے ہو، لیکن میرا رب میرا اللہ کون ہے جس نے اندھیروں میں ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر رکھ کر کے مجھے بنایا، میری آنکھ کو، میرے ناک کو، میرے کان کو، میرے حلق کو، میرے دل کو، میرے پھیپھڑے کو، میرے ہاتھوں کو، میرے پیروں کو، میرے سر پہ بال کو، میرے ناخنوں کو لانے والا میرا رب ہے، سب بنانے والا میرا رب ہے۔ تم معبودوں کو بناتے ہو، باطلانے معبود کو۔ معبود کو بنایا نہیں جاتا، معبود لوگوں کو بناتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے بنایا، تم سب کو بنایا اور اندھیروں میں بنایا۔ کمال کی بات یہ فہو یہدین، اور اس نے مجھے ہدایت دی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہ رہے سنو، پوری میرا باپ سے لے کر پوری قوم کو اگر اللہ ہدایت نہ دینا چاہے، اللہ نہیں دے گا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے، اللہ نہیں دے گا۔ نبی کے چچا ابو لہب کو اللہ تعالیٰ جہنمی بنا دے، اس کی بیوی کو جہنمی بنا دے، سگے چچا کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے، نبی ہدایت نہیں دے سکتے۔ لیکن دوسری طرف نبی کے ایک اور چچا حضرت حمزہ کو اللہ نے شہید الشہداء بنا دیا۔ ایک طرف ایک چچا کو اللہ نے جہنمی بنا دیا، ایک طرف ایک چچا کو اللہ نے ہدایت دے کر کے شہید الشہداء، جنت میں شہیدوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو نہ چاہے ہدایت نہ دے۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ فرعون جیسے ظالم جو کہتا تھا کہ میں رب و ربکم الاعلیٰ، اس کے گھر میں اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، فرعون کو ہدایت نہ دے۔ اللہ چاہے نوح علیہ السلام کو ہدایت پہ باقی رکھے، ان کے بیٹے ان کی بیوی کو ہدایت نہ دے، یہ اللہ کی مرضی۔ اسی لیے اللہ کے نبی ہمیشہ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اسلام پہ جمائے رکھ، میرا دل اسلام پہ جمائے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے، اللہ کی صفتیں بیان کر رہے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے ہدایت کر، جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے۔ یعنی میرے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کتنی اچھی بات اب ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں جن بتوں کو تم نے بنایا ہے نا، ان بتوں کے سامنے اگر کوئی لڈو کسی کھانے کی چیز کو رکھ دی جائے اور ان کے کھانے کی چیز ان کے سامنے سے اگر کوئی مکھی اٹھا کر کے لے کے چلی جائے، سورہ حج میں نہ مکھی اٹھا کر کے لے کے چلی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ مکھی سے چھینے ہوئے کھانے کو واپس نہیں لا سکتے۔ جو اپنے کھانے کو بچا نہ سکے وہ تمہیں کیا کھلائے گا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے سوچو دنیا میں کتنی مخلوق ہے، دنیا میں کتنے انسان ہیں، سب کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ آج دنیا کے سائنسداں، بڑے بڑے سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر یعنی کہ پانی میں مخلوق زیادہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے ایک سبمرین گیا ہے، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے غالباً، ایک سبمرین کروڑوں اربوں روپے لگا کر کے لوگ چلے گئے، 3000 فٹ نیچے گیا ہے، پانی کے پریشر کو جھیل نہیں پایا، بلاسٹ کر گیا۔ اور اللہ کی قدرت کو دیکھیے، موت اس کی 3000 فٹ نیچے تھی زمین کے پانی کے اندر، اللہ نے اس کو خریدوا کر کے وہاں ڈلایا۔ یہ موت کا بلاوا ہے۔ اور کتنی ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو پانی کے 6000 میٹر اندر رہ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں 10 سینٹی میٹر جو خود سے اپنی روشنی پرووائڈ کرتی ہے، آرام سے رہتی ہے۔ اللہ جس کو چاہے باقی رکھتی ہے، جس کو چاہے باقی نہ رکھتی۔ اور انہی پانی کی مچھلیوں میں ایک مچھلی جس کا نام ہے بلو ویل، دنیا کی سب سے بڑی مچھلی بلو ویل، اس کے ایک دن کا غذا جو ہے ایک بلو ویل، دنیا میں کتنے بلو ویل اللہ بے نظر کرتی ہے، ایک بلو ویل کا غذا ہے 4 ٹن پر ڈے، ایک ٹن ہوتا ہے 1000 کے جی، یعنی 4000 کے جی۔ وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں جس کا نام ہے کرلز، وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کرلز کو کھاتی ہے ایک بلو ویل ایک دن میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنے کرلز کون پیدا کر رہا ہے؟ الذی خلق ہے، وہ بنانے والا، وہ رزق دینے والا۔
اور ایک نہیں کئی بلو ویل، اس کے بعد کئی ویل ہیں، اس کے بعد کئی مچھلیاں ہیں، اس کے بعد سمندر میں اور کئی مخلوق ہیں، اس کے بعد زمین کے اوپر کئی مخلوق رہتے ہیں، انسان ہیں، چیڑے ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے، پیڑ کے اندر تو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان سب کو رسپونس پڑتا ہے۔ تم نے ان کو بنایا، یہ رزق نہیں دے سکتے، یہ کھلا پلا نہیں سکتے، کھلاتا پلاتا کون ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں؟ میرا اللہ کھلاتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اف لکم، تمہارے اوپر تمہارے دماغ پر خوف ہے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم پر اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ ان سب پر خوف ہے۔ کیوں؟ افلا تعقلون، تم کو تھوڑی بھی سمجھ نہیں ہے، اس بات کی سمجھ نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اگر بناتے تم، آنکھ تم نے بنایا، ہاتھ تم نے بنایا، پیر تم نے بنایا، پیٹ تم نے بنایا، سب چیز تم نے بنائی، جب تک تم ان کو بنا رہے تھے تمہارے محتاج تھے، اور جب یہ بن گئے تم ان کے محتاج ہو کر ان کو سجدہ کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا کو یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ کفناتے تم ہو، نہلاتے تم ہو، دفناتے تم ہو، جنازہ تم پڑھاتے ہو، چارپائی پر اٹھا کے تم لے جاتے ہو، قبر تم کھودتے ہو، قبر کے اندر تم ڈالتے ہو، قبر کی مٹی پر سے تم ڈالتے ہو۔ جب تک اتنا کچھ کر رہے تھے تو تم ان کے محتاج تھے، اور جب یہ سب کچھ ہو گیا پھر تم ان کو سجدہ کر ڈالتے ہو، ان سے منتیں مانگتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو۔ اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ہے تم پر اور تمہارے جن کو تم عبادت کرتے ہو اللہ، افلا تعقلون، تمہیں کوئی عقل نہیں؟ تو آج کے دور میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، ان کو ہٹا دو، ان کو جلا دو، ان کو دنیا سے جس کو نابود کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے وہی کہا، قالوا حرقوه اللہ اکبر، اس ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور سنو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ جس معبود کی مدد کی جائے وہ معبود نہیں ہوتا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو۔ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا حرقوه، ابراہیم کو جلاؤ، ابراہیم ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، شرک کے خلاف بات کرتا ہے، توحید کی روشنی کو اجاگر کرتا ہے۔ آج لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ لوگ قبروں کے خلاف بات کرتے ہیں، باباؤں کے خلاف بات کرتے ہیں، پیروں کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ نبی کے گستاخ ہے، یہ سزا کے حقدار ہے، یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہے، یہ صحابہ کے منکر ہے، یہ فلانا کے منکر ہے، یہ قرآن کے منکر ہے، یہ قرآن خوانی کے منکر ہے۔ تمام چیزوں کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کو ہٹاؤ، ان کو گرفتار کرواؤ، ان کو دنیا سے نصف و نابود کر دو۔ یہ کیا نصف و نابود کریں گے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی قیامت تک، لوگ اسے تکلیف دینا چاہیں گے، ضرر پہنچانا چاہیں گے، قیامت کی صبح تک ان کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، کوئی نہیں مٹا سکتا ہمیں۔ حق کی دعوت دینے والے قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے انشاءاللہ، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہم مر جائیں گے، ہماری اولاد آئے گی، جو لوگ حق کا دعویٰ کریں گے، حق کو پھیلائیں گے۔ انہوں نے کہا اس کو جلاؤ، رب نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات آپ ساتھ نبی کون مار سکتی ہے؟ کون نہیں مار سکتی؟ اور اتنا جب کچھ کر لے تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا اے اللہ، اور بہت ساری باتیں میں بیمار پڑتا ہوں، شفا اللہ دیتا ساری باتیں میں بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہے کہ اللہ مجھے نیکوں میں شامل کر۔ وہی بات یوسف علیہ السلام نے کہی، توفنی مسلم ووالدی صالحین، اللہ مجھے یوسف کو نیکوں میں شامل کر۔ وہی بات جو سلیمان علیہ السلام نے کہی، اللہ مجھے نیکوں میں شامل کر، اور وہی بات جو محمد رسول اللہ نے کہا، اللہ مجھے نیکوں میں شامل کرنا۔ یعنی جو خود اتنے نیک ہوتے ہیں کبھی چڑھتا نہیں کرتا نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیکوں میں شامل کر۔ اللہ میں نیک نہیں بلکہ اللہ تو مجھے نیک بنا دے، اور اللہ جن کو تو نے نیک سمجھا ہے نا، جو تیرے نظر میں نیک ہے، مجھے ان کی صفوں میں داخل کرنا۔ یہ ہوتا ہے ایمان والا۔ لہٰذا اس قربانی کے اس عظیم مقصد کو سمجھیے اور اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھیے، اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھیے۔ آخری بات بتاؤں، اتنا کچھ ہم سنتے ہیں
और सुनते आएंगे इंशाअल्लाह। एक छोटी सी कुर्बानी अल्लाह आपसे मांग रहा है। अल्लाह ये नहीं कह रहा अपने बेटे की कुर्बान कर दे, नहीं कर सकते अल्लाह कह दे रहा। एक छोटी सी कुर्बानी अल्लाह मांग रहा है, अपनी नींद को कुर्बान कर देना, फजर का पाबंद बन जा, फजर वाला बन जा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बातें हमने सुनी, इतनी बड़ी बड़ी कारनामे हमने सुनी, इतनी अजीम कुर्बानी के मकासद हमने सुनी, क्या दिन में ये जज्बा पैदा हुआ कि कम अज कम हम लोग अल्लाह की रज़ा के लिए नींद की कुर्बानी देंगे या नहीं देंगे? अगर हमने नींद की कुर्बानी देना शुरू कर दिया, अगर हम फजर के पाबंद हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हम कामयाब हो जाएंगे। इस फितने के दौर में इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। इसलिए फजर की पाबंदी करें, अपने घर और वालों को कम से कम ये कुर्बानी देने को सिखाइए, और कुर्बानी के जज्बे को अल्लाह की रज़ा के लिए दिल में पैदा करके अल्लाह ताला को जिंदा रखना के लिए